میری ملت کے نوجوانوں آؤ، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے سے قبل نبی کونین علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی عمر شریف 23 سال کی ہے۔ جب آپ 23 سال کے ہوئے، آپ کی شادی قریب تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، تو ملک شام میں یہودی میٹنگ کرنے لگے کہ نبی کے والد کی شادی ہونے کے قریب ہے، اگر ان کی شادی ہو گئی، ان کے پاس جو نور محمدی ہے وہ ان سے منتقل ہو کر ان کی بیوی کے شکم میں جائے گا، پھر نور محمدی دنیا میں آئے گا، نبوت ہم سے منتقل ہو کر یعنی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی جائے گی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمعہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات انہوں نے میٹنگ کی کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے اندر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا۔ جو عبداللہ کو قتل کرے گا مکہ پہنچ کر، اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ایک شخص تیار ہوا کہ میں ان کا قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ روانہ ہو گیا ملک شام سے، اور جب وہ مکہ پہنچا تو مکے میں پہنچنے کے بعد پہلی ملاقات جس شخص سے ہوئی، حضرات وہ کوئی اور نہیں حضرت عبداللہ تھے۔ نبی کے والد سے ملاقات ہو گئی، کہا میں عبداللہ سے ملوں گا، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میرے نبی کے والد کے اخلاق دیکھو۔ حضرت عبداللہ نے کہا بھائی تمہارا چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا محسوس کر رہا ہوں، آپ لمبے سفر سے شاید آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے ساتھ آ جائیے، آپ پہلے آرام کر لیجئے، تازہ دم ہو جائیے، پہلے پانی پی لیجئے، پہلے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم نبی کے والد ان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد کہا آپ پیاسے ہیں پانی پیجئے، پانی پلایا، کھانا کھلایا، دسترخوان بچھا کر تمام کھانے لگائے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی آپ عبداللہ سے ملنا چاہتے ہیں، مل لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بھائی میں عبداللہ سے تو ملوں گا، لیکن آپ کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا احسان مجھ پر باقی رہے گا۔ آپ مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس کے باوجود آپ مجھے اپنے گھر لائے، پانی پلایا، اللہ اکبر، مجھے کھانا کھلایا، یہ آپ کا احسان مجھ پر رہے گا۔ حضرات محترم برادران اسلام، حضرت عبداللہ کہتے ہیں بھائی اب آپ محو استراحت ہو جائیے، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں آپ سونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بستر لگا دیا گیا، ایک کمرے میں ان کو سلا دیا گیا، لیکن راتوں کو اس شخص کو نیند نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ اکبر حضرات محترم کہ وہ پریشان تھا کہ قتل کیسے کروں گا، کیسے حضرت عبداللہ کو ماروں گا، اور 100 اونٹوں کا لالچ اس کے ذہن میں بھرا ہوا تھا کہ 100 اونٹ مجھ کو مل جائیں گے، میں امیر ہو جاؤں گا، میں کبیر ہو جاؤں گا، میں مالدار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم جب رات کو نیند نہیں آئی، اٹھ کر حضرت عبداللہ کے پاس گیا، کہنے لگے بھائی مجھے عبداللہ سے ملاؤ، ان سے میری ملاقات کراؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے کہا بھائی آپ کو نیند بھی نہیں آتی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حالانکہ اتنی بے چینی اور بےتابی اور بے قراری کس لیے ہے آپ کو عبداللہ سے ملنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی اور ہوتا تو میں چھپا لیتا، لیکن میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، مجھے آپ نے کھانا کھلایا ہے، مجھے آپ نے پانی پلایا ہے، آپ کے پانی کا حق ادا کروں گا، آپ کے کھانا کھلانے کا حق ادا کروں گا، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور کیجئے گا، میرے نبی کے والد نے بغیر کسی اللہ اکبر لالچ کے، بغیر کسی لالچ کے کھانا کھلایا۔ ہم اور آپ اللہ اکبر اگر کسی کو چائے بھی پلاتے ہیں نا تو ہم لالچ سے پلاتے ہیں،
बगैर किसी मतलब के नहीं पिलाते। अगर पानी भी पिलाते हैं तो कम से कम 10 मतलब निकालने की सोचते हैं। अगर चाय पिला दी तो ना जाने कितने मतलब निकालने के सोचते हैं। अगर खाना खिला दिया तो हजरात ना जाने कितने मतलबों की हम निकालने की बात करते हैं। लेकिन नबी के वालिद ने बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी नफे के, बगैर किसी लालच के खाना खिलाया। उसने कहा भाई आपने मुझे ना जानते हुए, आप मुझे नहीं जानते मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं पहचानते मैं आपको नहीं पहचानता, आपने मुझे खाना खिलाया है, अल्लाहु अकबर, आपने मुझे खाना खिला दिया, लिहाजा अब मैं इसका हक अदा करूंगा। भाई मैं इसलिए मक्के में आया हूं कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करूंगा, 100 ऊँटों का इनाम मुझे मिलेगा। आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े सोने हैं, मुझे अब्दुल्ला का मिलकर कत्ल करा दो, 50-50 कर लेंगे, यानी आधे ऊँट मैं तुमको दूंगा, 50 ऊँट मैं खुद लूंगा, 50 तुमको दूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, हैरत से देख रहे हैं। कहा अब्दुल्ला से मुलाकात जरूर करनी है। हाँ भाई जरूर करनी है। हजरत अब्दुल्ला घर के अंदर गए और घर के अंदर से एक छुरी निकाल कर लाए और उस शख्स के हाथों में देकर कहा भाई अब्दुल्ला से जरूर मिलोगे, लो अब देर ना करते हुए जो आपको करना है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला तुम्हारी निगाहों के सामने खड़ा है, जहां से चाहो आप काट सकते हो, अगर सर काटना चाहो काट लो, अगर मेरा कोई उज़ू काटना चाहते हो काट लो। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना सुना, सुनने के बाद पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होने के बाद हजरत अब्दुल्ला के कदमों पर गिर गया और गिर कर कहने लगा भाई आपके अखलाक ऐसे हैं कि सारी दुनिया मिलकर, एक मुल्क शाम तो क्या सारी दुनिया के खित्ते खित्ते के गोशे गोशे को लोग इकट्ठे हो जाएं और आपको मारना चाहें, कत्ल करना चाहें, अल्लाहु अकबर, तो वो मार नहीं सकते। आपके अखलाक ऐसे हैं अल्लाहु अकबर कि इसी अखलाक की बुनियाद पर तुम्हारा रब तुम्हें मिटने नहीं देगा, तुम्हारे अखलाक तुम्हें मिटने नहीं देंगे। इसीलिए किसी ने कहा था गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, देखना दुनिया झुकेगी फिर तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो।